بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے پاپولیشن پروجیکشن، یعنی پاپولیشن فیوچر میں کیا ہوگا، یعنی اس کے جو یعنی اسٹیمیشنز لگائے گئے ہیں کہ اس کے اندازے فیوچر میں کیا ہیں. تو یہ ساری دنیا کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کون سے ملک کا پاپولیشن 2064 جو ہے اس میں کیا ہوگا اور 2100 جو ہے یعنی اس صدی کے آخر میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اندازے لگائے ہیں. پاکستان کے بارے میں بھی باتیں کی گئی ہیں اور خاص کر جو ہمارا پاپولیشن کنٹرول ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں کی ہیں کہ وہ زیادہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے کن چیزوں کا لیکنیس ہے، کن چیزوں کی کمی ہے، تو کن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو وہ چیزیں بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ ایسا کریں کہ ایک سپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لیا کریں اور اس میں آپ جتنے بھی معنی جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہو وہ آپ لکھیں. ٹھیک ہے، اور میں ساتھ میں معنی بتا رہا ہوں تو وہ آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اس کا معنی اس کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے، جب ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ ان الفاظ کو ذرا دہرائیں، ان کو یاد کریں. ٹھیک ہے، پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، اس کو سمرائز کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ ڈیفیکلٹ ورڈز جو آپ کو مشکل لگے ہوں وہ آپ کے استعمال میں آئیں گے اور وہ آپ کو یاد ہوں گے. استعمال سے وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں ایڈیٹوریل کی ڈیٹیل پہ. A recent study published in the Lancet Medical Journal. Lancet Medical Journal ایک جرنل ہے، ایک رسالہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں کیا ہوا ہے، ریسنٹ ایک چیز پبلش ہوئی ہے. اس نے کیا پبلش کیا ہے، اسٹیمیٹڈ، انہوں نے اندازہ لگایا ہے ڈیٹ. آپ یہاں پہ یہ جو اسٹیمیٹ اور یہ جو چیزیں اس کے بارے میں بہت سارے سینونیمز یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں اس ایڈیٹوریل میں. اور اسٹیمیٹ کے حوالے سے اسٹیمیٹ کے بہت سارے سینونیمز ملتے ہیں اور دوسرا انکریز کے حوالے سے یعنی اپ سرج اس کے حوالے سے بہت سارے سینونیمز آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیمیٹڈ اندازہ لگایا ہے یعنی پروجیکٹڈ. ٹھیک ہے، پروجیکٹڈ اسٹیمیٹڈ. ٹھیک ہے، that the world's population will experience a peak، کہ دنیا کا پاپولیشن جو ہے، یہ جو آبادی ہے، will experience، یہ پریکٹس کرے گا، یہ ایکسپیرینس کرے گا، یہ پہنچے گا ایک پیک کو، ایک بہت زیادہ اپر لیول کو. in the year 2064 میں یہ پیک پہ پہنچے گا. اس کے بعد یہ پھر ڈکلائن پہ آئے گا، پھر کمی پہ آئے گا. ٹھیک ہے، جو کہ پیک اس کا کیا ہوگا، 9.73 بلین پیپل، اب جو ہے 7.8 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں تک پہنچ جائیں گے، 9.73 بلین لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، عرب لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بیفور سینگ اے شارپ ڈکلائن، اس کے بعد کیا ہوگا، بیفور سینگ اے شارپ ڈکلائن، اس سے پہلے کہ یہ ایک شارپ ڈکلائن یعنی بہت تیزی سے نیچے آئے گا، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کب آئے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا سینچری، جو کہ اینڈ آف دا یعنی سینچری کے آخر میں یعنی 2100 میں پھر ڈکلائن آئے گا، شارپ ڈکلائن آئے گا. ٹھیک ہے، تو 2064 وہ سال ہے کہ جہاں پہ اس آبادی کا پیک ہوگا. ود این ایسٹیمیٹڈ سینچری کے آخر میں کتنے آبادی کیا ہوگا، 8.79 بلین لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس 9.73 سے کم ہو کے 8.79 بلین تک وہ لوگ جو آبادی ہے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، پیپل انہیبٹنگ دا پلانٹ ان 2100. اوکے، لوگ رہیں گے، انہیبٹنگ یعنی رہ پائیں گے وہ اس پلانٹ پہ، اس سیارے پہ، یہ جو زمین کا سیارہ ہے، یہ ارتھ ہے، اس پہ لوگ 2100 جو ہے 2100 میں کتنے لوگ رہیں گے، 8.79 بلین یعنی 8.79 ارب لوگ رہیں گے. The figure stands in contrast، یہ جو فگر ہے، یہ جو تعداد بتائی ہے، یہ کنٹراسٹ میں کھڑا ہوتا ہے. کنٹراسٹ مین یعنی یہ مخالفت کرتا ہے، یعنی یہ جو ہے تضاد میں ہے. ٹو این ارلیئر پروجیکشن، ایک ارلیئر انہوں نے پہلے ایک پروجیکشنز دی تھی. کس نے پروجیکشن دی تھی، میڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے ایک پروجیکشن دی تھی کہ
یہ آبادی کہاں تک پہنچے گا. تو وہ جو فگرز انہوں نے دکھائے تھے تو اس میں اور یہ جو فگرز ہے اس میں بہت تضاد ہے, ٹھیک ہے. which stated that the global population may peak in 2100. انہوں نے یہ کہا تھا کہ گلوبل پاپولیشن دنیا کی آبادی جو ہے وہ 2100 میں پیک پہ پہنچے گا with approximately 10.9 billion people. اور انہوں نے کہا تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے پھر, اپروکسیمیٹلی تقریباً 10.9 یعنی تقریباً 11 بلین لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. 2 بلین ہائر دین لیٹسٹ اسٹیمیٹ. یہ تو 2 ارب لوگوں کا اضافہ ہے, ہائر ہے. یہ جو فگر ہے 2 ارب زیادہ دکھاتا ہے. جو یونائٹڈ نیشن کے فگرز ہیں یہ 2 ارب زیادہ دکھاتے ہیں اس لیٹسٹ اسٹیمیٹ سے, اس لینسٹ میڈیکل جرنل کے اسٹیمیٹ سے, ٹھیک ہے. However, the more recent journal study estimated that more than 20 countries will witness their population reduced by half or more. لیکن اس تاہم یہ جو جرنل ہے, یہ جو لانسٹ جرنل ہے, اس نے جو اسٹڈی کی ہے, اس اسٹڈی کے مطابق انہوں نے جو اندازے لگائے ہیں ان اندازوں میں کیا ہوتا ہے کہ 20 ممالک ایسے ہوں گے will witness, جو کہ دیکھیں گے their population reduce, ان کے پاپولیشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے, بائی ہاف اور مور, کہ تقریباً ان کے ہاف تک آ جائیں گے یا ہاف سے بھی ریڈیوس کر جائیں گے, ان کے آدھے پاپولیشن یا رہ جائیں گے یا آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. انکلوڈنگ ان ممالک میں کون سے ممالک شامل ہیں, یہ کون سے ممالک ہیں, اٹلی, پرتگال, جاپان, ساؤتھ کوریا اینڈ تھائی لینڈ. ان میں یہ ممالک شامل ہے. 20 ممالک کا نام دیا ہے لیکن ان میں یہ ممالک شامل ہیں, ٹھیک ہے. The most populous country in the world, زیادہ جو پاپولس کنٹری ہے, زیادہ آبادی والا جو ملک ہے دنیا میں, جو کہ چائنا ہے, will show a drastic reduction from 1.4 billion. یہ بالکل کیا کرے گا, دکھائے گا, وہ بالکل پریکٹس کرے گا کس چیز کو, drastic reduction. drastic mean severe reduction, extreme reduction, انتہائی کم ہوگی ان کی آبادی. پھر کس فگر سے, اب ان کی آبادی کیا ہے, 1.4 بلین ہے, 1.4 ارب یعنی 1.5 ارب ان کی آبادی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہاں تک آئے گی, 732 ملین پیپل تک یہ 2100 میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تقریباً ہاف تک یہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. مین وائل انڈیا ول اوورٹیک, تاہم جو انڈیا ہے وہ کیا کرے گا, اوورٹیک کرے گا, یہ آگے جائے گا, سب تک پائے گا چائنا سے, ایز دا کنٹری ود دا ہائیسٹ پاپولیشن. ہائیسٹ پاپولیشن کے ساتھ یہ پہلا ملک ہوگا, یعنی چائنا جو ہے ہائیسٹ پاپولیشن والا ملک ہے, تو یہ اس سے اوورٹیک کرے گا انڈیا, ٹھیک ہے. تو ان کی آبادی کہاں پہ ہوگی, پیکنگ ایٹ 1.6 بلین. تو یہ کہاں تک پہنچے گا, 1.6 بلین لوگ ہو جائیں گے بفور ڈکلائننگ ٹو, یعنی 2064 میں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ 2064 میں ان کی آبادی کہاں تک پہنچے گی, 1.6. تو یہ پھر ڈکلائن کر جائے گا 2100 میں, اور یہ 1.9 تک آ جائے گا. یہ انڈیا کی آبادی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کنٹراسٹ میں تضاد میں کیا ہو رہا ہے, several African countries will witness an increase. کئی افریقن جو ممالک ہیں وہ بھی دیکھیں گے کیا, an increase, ایک یعنی ایک بڑھائی کا, یعنی ایک اپ سرچ کا, انکلائن کا, کہ وہ اپنی آبادی میں اضافہ دیکھے گا, ٹھیک ہے. انکریز ان دیئر پاپولیشن, اپنی آبادی میں اضافہ دیکھے گا. اینڈ نائجیریا از ایکسپیکٹڈ ٹو سویل اپ ٹو اراؤنڈ 791 ملین. اور نائجیریا جو ہے وہ توقع کیا جاتا ہے, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کیا ہے, ٹو سویل اپ, وہ ان کی آبادی بڑھ جائے گی. سویل اپ یعنی وہ جو ہے انکریز کر جائے گا, ان کا نمبر جو ہے انکریز کر جائے گا کہاں تک, 791 ملین, سرپاسنگ چائنا, جو کہ یہ جو فگر ہے سرپاس کرتا ہے چائنا کو. ان کی 732 ملین ہے, ٹھیک ہے, 2100 میں, اور یہ فگر کہاں تک پہنچے گا, 791 ملین. تو یہ چائنا کو سرپاس کرے گا, چائنا پہ یعنی اور چائنا کو کراس کرے گا, ٹھیک ہے. which is projected to have the third highest population by 2100. کہ اس کا پاپولیشن کیا ہوگا, 2100 میں یہ تھرڈ پاپولسٹ کنٹری بن جائے گی, ٹھیک ہے.
with 336 million people the United States is anticipated. اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے امریکہ ہے ان کا انٹیسپیشن کیا لگایا ہے, ان کا اندازہ کیا لگایا ہے کہ وہ 336 ملین لوگ ان کے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ٹو ہیو دا فورتھ ہائیسٹ, ان کی جو ہائیسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے جو ممالک کے نمبر ہوتے ہیں تو وہ 4th نمبر پہ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے, یو ایس. ان دا ورلڈ, دنیا میں 2100 میں, یعنی 2100 میں وہ 4تھے نمبر پہ ہوں گے. فالوڈ بائی پاکستان, اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پہ کون سا ملک ہوگا؟ پاکستان, جو کہ ان کی آبادی کیا ہوگی 248 ملین ایٹ 5th پلیس. تو یہ 5ویں نمبر پہ ہوگا پاکستان, اور ان کی آبادی کیا ہوگی 248 ملین. 248 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 24 بلکہ 25 کروڑ تک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون ایٹ دس ٹائم, حتیٰ کہ یہ جو وقت ہے, اس وقت میں پاکستان ہیز دا 5th ہائیسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. پاکستان کا پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ایم سی کیوز ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹریلنگ بیہائنڈ, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹریلنگ, پیروی کر رہا ہے, یعنی فالو کر رہا ہے. بیہائنڈ, کن ممالک کے پیچھے ہے اب یہ؟ چائنا سب سے پہلے ہے, 2 نمبر پہ انڈیا ہے, 3 نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, 4 نمبر پہ انڈونیشیا ہے, اور 5ویں نمبر پہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. The current number of people in the country stands well over 200 million. کرنٹ جو پاپولیشن ہے ملک کے وہ stands well, وہ اوپر جاتا ہے تقریباً 200 ملین سے, یعنی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہماری. And Pakistan also has one of the highest annual birth rates in the world. اور پاکستان کا جو اینول برتھ ریٹ ہے, یعنی جتنے سال میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ برتھ ریٹ جو ہے, وہ رفتار جو ہے, وہ پاکستان کا بہت زیادہ ہے دنیا میں. دنیا کے ممالک کو دیکھ کے پاکستان کا یہ جو برتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دس پاپولیشن بوم, اور اس کے ڈسپائٹ دا فیکٹ, اور اس حقیقت کے بجائے کہ یہ کیا ہے, یہ پاپولیشن بوم جو ہے, یہ پاپولیشن جو انکریز ہے, پاپولیشن جو اپسرج ہے, یہ جو زیادتی ہے, یہ جو بڑھوتری ہے, has far reaching consequences. اس کے بہت زیادہ far reaching, یعنی ذہن میں تصور میں نہ آتے ہوئے, یعنی آپ خیال بھی نہیں کر سکتے اتنے زیادہ, ٹھیک ہے. اس کے اتنے زیادہ consequences ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. affecting every aspect of social development and service provision. یہ افیکٹ کرتا ہے, متاثر کرتا ہے every aspect, ہر پہلو کو کس کی؟ آپ سوشل ڈیولپمنٹ, معاشرتی ترقی کے لیے کہ ہر پہلو کو یہ افیکٹ کرتا ہے, متاثر کرتا ہے, یعنی معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اینڈ سروس پروویژن, اور سروس پروویژن جو اسٹیٹ جو ہے نوکریاں دیتا ہے, خدمات دیتے ہیں, یعنی بہت سارے جو رائٹس اور جو چیزیں ہیں, پریویلیجز ہیں جو اسٹیٹ دیتے ہیں بندے کو, تو وہ پھر نہیں کر پاتا, تو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. سروس پروویژن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے, یعنی جو میڈیکل پروویژن ہے, میڈیکل کیئر پروویژنز جو ہیں, ایجوکیشن پروویژنز ہے, مختلف قسم کی چیز جو فراہم کرتے ہیں اسٹیٹ, وہ پھر نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. The issue is not treated, یہ ایشو اگر کیا نہیں ہوا, از ناٹ ٹریٹڈ ود ارجنسی, اگر یہ حل نہیں ہوتا, کیسا ارجنسی, جلدی سے اسے حل نہیں کیا جاتا, اگر جلدی سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا, اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا, دیٹ اٹ ڈیزرو, جیسا کہ یہ مستحق ہے, یعنی یہ جلدی حل ہونے اور جلدی توجہ لینے کا مستحق ہے, ٹھیک ہے. The Lancet study attributed the projected lower global population growth rates. تو لانسٹ جو اسٹڈی جرنل ہے, انہوں نے کیا ایٹریبیوٹ کیا ہے, یہ جو انہوں نے جو گلوبل پاپولیشن جو گروتھ ہے کہ وہ کم ہو جائے گا پھر 2100 میں, تو انہوں نے یہ اس چیز کو کس چیز سے منسوب کیا ہے, ایٹریبیوٹ کیا ہے, پروجیکٹڈ لوور گلوبل پاپولیشن, یہ جو لوور گلوبل پاپولیشن ہے گروتھ ریٹ, ٹو کنٹینیوڈ ٹرینڈز ان دا فیمیل ایجوکیشنل اٹینمنٹ اینڈ ایکسیس ٹو کنٹرسیپشن. انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے منسوب کر دیا ہے کہ وہ آبادی جو ہے وہ 2100 میں کم ہو جائے گی. یہ اس کا فیکٹر کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ کنٹینیو ٹرینڈز ان فیمیل ایجوکیشنل اٹینمنٹ, کہ لوگ جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہمارے فیمیل ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور وہ ایکسیس کر پاتے ہیں, وہ ان کی رسائی ہے, پہنچ ہے کس چیز کی طرف ہو, کنٹرسیپشن کی طرف ہو. کنٹرسیپشن مین یعنی جب آپ حمل کو روک دیتے ہو, پریونٹنگ
प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोक लेते हो, ठीक है, तो उसको कंट्रासेप्शन कहते हैं, यानी वो कंट्रासेप्शन की तरफ जाते हैं, यानी वो जो खानदानी मनसूबाबंदी है उसकी तरफ हो जाते हैं, ठीक है। इन मच ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन दुनिया के बहुत सारे हिस्से में, इन ऑर्डर टू कीप फर्टिलिटी रेट्स लो, इसी ऑर्डर को यानी इसी तरतीब को लेके कि फर्टिलिटी रेट्स जो है, ये अफजाइश नस्ल है, फर्टिलिटी यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, ये जो रेट है, अगर इसको लो लेते हुए द रिसर्चर्स रिकमेंडेड कंटिन्यूड पॉलिसी मेकिंग टू इम्प्रूव वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिसर्चर्स ने क्या रिकमेंड किया है, क्या बात बताई है उन्होंने कि कंटिन्यूड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, कि बहुत सारी पॉलिसियाँ बननी चाहिए कि वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अफजाइश नस्ल के हवाले से जो उनका हेल्थ है, तो वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। हाउएवर इन अ सेमिनार लास्ट ईयर के एक सेमिनार में क्या हुआ है, ताहम द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, उन्होंने बयान कर दिया है दैट अबाउट हाफ ऑफ all married women in Pakistan do not use or have access to modern contraceptive methods, कि तकरीबन आधी जो हमारी आबादी है उसमें जो मैरिड वुमेन है, यानी जो क्या है शादीशुदा जो औरतें हैं, उनमें क्या है डू नॉट यूज, वो या तो यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, या उनकी पहुंच नहीं है, उनकी रसाई नहीं है किस चीज की तरफ, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कि उन मेथड्स, उन प्रोसीजर्स, उन तरीक़ों की तरफ उनका पहुंच नहीं है, या वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करते, जो कि प्रेगनेंसी को रोकती है, ठीक है। हाफ पॉपुलेशन यानी हाफ मैरिड फीमेल जो हमारे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका नतीजा क्या हमें मिलता है, इन ओवर 3 मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज ईच ईयर, तो हर साल हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज आते हैं, अनवांटेड जो कि माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो न चाहते हुए उनका बच्चा आ जाए, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज आ जाते हैं। तकरीबन कितने हर साल आते हैं हमारे 3 मिलियन, यानी 30 लाख ऐसे बच्चे आते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि माँ बाप नहीं चाहते कि वो दुनिया में आ जाए, लेकिन वो आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स को या जानते नहीं है, या फिर उनकी पहुंच नहीं है उसी तरफ, ठीक है। Until women's lower social standing, जब तक ये हल नहीं होता, ये जो औरतों का जो लो सोशल स्टैंडिंग है माशरे में, इनका जो दर्जा है वो बहुत कम है, एंड लैक ऑफ एजेंसी, और उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, इस एड्रेस, अगर इशू इन दोनों इशू को हल नहीं किया गया एंड रेमेडिड, और इसकी तलाफी नहीं कर दी गई, इसको रिपेयर नहीं कर दिया गया, तो क्या होगा, दिस नेशन विल नॉट बी एबल, तो ये कौम क्या होगा, ये काबिल नहीं होगा टू रियलाइज, कि वो गौर करे और असल में पाए इट्स ट्रू पोटेंशियल, इनकी जो असल सलाहियत है, इनकी जो असल ताकत है, वो ये कौम नहीं पाएगा, वो इस ताकत को रियलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर इन इश्यूज को अर्जेंटली एड्रेस नहीं किया गया और इनकी कोई रेमेडी नहीं बनाई गई, ठीक है। तो आप समराइज करें, और ये जो पॉपुलेशन जो इन्होंने जो एस्टिमेशंस लगाई हैं, ये एस्टिमेशन, ये जो फिगर्स हैं, ये आप अपने साथ लेके, ठीक है, किसी भी जो PMS-CSS का स्टूडेंट हो, उनका अगर कोई भी सवाल पॉपुलेशन के लिहाज से आ जाए, तो आप इन प्रोजेक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप अपने साथ नोट करते जाएं, ठीक है, वो बंदे जो कि खासकर CSS PMS में अपेयर होने जा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए यही काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।